والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ کوئی لاؤ مثال ایسی، صداقت ہو شرافت ہو تو ایسی ہو۔ معزز و محتشم سامعین عزت شام، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی، حق سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین عزت شام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضور کا حسن اخلاق۔ میں چند احادیث اس کچھ حوالے سے اور ایک آیت مقدس کی ٹرانسلیشن اور اس پر چند احادیث پیش کر کے اجازت چاہوں گا، مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کے گوش گزار چند چیزیں کروں، آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جس محبت سے آپ نے حضور کے حسن اخلاق سننے کے لیے اس ویڈیو کو آن کیا ہے اور سماعت کر رہے ہیں، اسی محبت سے نیچے سبسکرائب کا ایک بٹن ہے، یہ صرف موٹیویشن دیتا ہے کہ یار آپ ویڈیو بنائیں، اگلے سننے والے سن رہے ہیں، آپ کو محبت سے سماعت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ موٹیویشن دینا، آپ کا یہ لائک کرنا یا کمنٹ کرنا ہمیں موٹیویشن دیتا ہے۔ میں نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آیت مقدسہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک ہم نے آپ کو ضرور عظیم اخلاق پر فائز کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو عظیم اخلاق پر فائز کر دیا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم کی بارگاہ میں صحابہ موجود ہیں، سوال کیا گیا یا رسول اللہ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور رقم الحدیث ہے 2004 یہ حدیث نمبر ہے۔ حضور پر نبو شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آقا جی قربان جائیں، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو فرمایا وہ دو کام ہیں، پہلا کام ہے اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور دوسرا کام جو ہے وہ ہے حسن اخلاق، جس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور اسی حدیث کے دوسرا پہلو سنیے، فرمایا یا رسول اللہ قربان جائیں، آقا وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے؟ تو فرمایا اپنا منہ اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا، ان میں حرام چیزوں کو داخل کرنا، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب منہ کی حفاظت یہ نہیں کہ حسن اخلاق سے بات نہ کی جائے، زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا اگر تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو معزز سامعین شام، حضور نبی رحمت شفیع معظم شافع محشر نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 18۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ تم میں سے قریب و محبوب میری مجلس میں وہ ہوگا جو اخلاق میں تم سے سب سے اعلیٰ ہوگا، تم میں سب سے اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مغلوب اور میری مجلس سے دور، یعنی میرے سے سب سے زیادہ نفرت دور رہنے والا وہ ہوگا جو متکبر ہوگا۔ تو معزز سامعین احتشام، یہ حضور کا حسن اخلاق کیا تھا اور اس حوالے سے کیا چند احادیث ہے میں وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث ہے 2227 نمبر حدیث ہے اور ریاض الصالحین جلد 1 میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ حضور نے ارشاد فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں اٹکے، یعنی تو اس گناہ کو برا جانے، گناہ وہ ہے جس چیز کو تو برا جانے۔ تو فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے اور 10 سال کی خدمت میں سرکار نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ میں نے سرکار کی خدمت کی اور سرکار نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور میں نے جو کام کیا وہ مجھ سے نہیں کہا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ میں نے جس کام کو ترک کیا سرکار نے کبھی پوچھا نہیں کہ تم نے یہ کام ترک کیوں کیا ہے۔ یہ حضور کا حسن اخلاق ہے، بلکہ آئے سنیں حضور کے اوصاف کیا ہے، حضور کے حسن اخلاق کیا ہے، اسی پر ایک دو حدیثیں اور پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو، فرماتے ہیں ایک دن سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے، ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد نبوی شریف میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ جوش اور غضب میں اس پر جپٹنے لگے
تاکہ سزا دے کے، لیکن حضور نبی رحمت شفیع معظم کا حسن اخلاق دیکھیے، حسن عظیم دیکھیے کہ رسول رحمت نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا نہیں جانا۔ اب فرمایا اسے پیشاب کر لینے دو مسجد میں، وہ پیشاب کر لیا۔ جب عرابی نے اطمینان سے پیشاب کیا نا تو رحمت للعالمین نے اسے اپنے پاس بلایا، پاس بلا کے اسے بڑے اخلاق سے سمجھایا کہ انما ہی لذکر اللہ، انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ مسجدیں تو صرف ذکر الہی اور تلاوت قرآن مجید کے لیے ہیں، مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجدوں میں پیشاب نہیں کیا کرتے، غلاظت اور نجاست نہیں ڈالا کرتے۔ اس کے بعد صحابہ کو فرمایا کہ پانی کا ڈول ڈال کر مسجد اور صاف کر دو، مسجد دو، یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ اب یہ حضور کے حسن اخلاق تھا۔ ہمارے ہاں کو پیشاب کر کے تو دیکھیں، ہمارے ہاں کو پیشاب کرے تو جناب اس کو مارنے پہ آتے ہیں، ہم مطلب گند ڈالنے کی کوشش کریں۔ ہاں منع کیا جانا چاہیے، ہمیں اخلاق سے پیش آنا چاہیے تاکہ اگلا نیکسٹ ٹائم وہ غلطی کرنے سے جو ہے وہ باز رہے۔ محدث شام حضور کے اخلاق کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ بچپن میں جب ان کی عمر 8 سال تھی تو انہیں 8 سال کی عمر میں ڈاکو نے اغوا کیا، مکے کی سرزمین پر بیچا گیا۔ حضرت حکیم بن عزام نے 400 درہم میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور خرید کر حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہبہ پیش کیا۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کی میت میں آئی، حضور کے نکاح میں آئی، تو حضور نے تحفتاً جو ہے حضرت زید بن حارثہ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے غلام بن کر، خادم بن کر حضور کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ چند عرصہ گزرا تو کوئی مکے سے جانے والے نے حضرت زید بن حارثہ کے والد جو شام میں موجود تھے ان کو بتایا کہ حضرت حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں حضرت زید موجود ہے، آپ کا بیٹا جیسے آپ اتنے عرصے سے تلاش کر رہے ہیں وہ فلاں مقام پر حضور کی بارگاہ میں موجود ہے۔ حضرت زید کے والد زید کی جدائی میں تڑپتے ہوئے مکے آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کہا کہ اگر آپ، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت عنایت فرمائے۔ فرمایا مل لو۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ شفقت فرمائے تو مل لیتا ہوں۔ آپ نے ملاقات کی، زار و قطار رونے لگے، بڑا تڑپ کے ذہنی بات اتنا عرصہ بچھڑے ہوئے ہو چکا تھا۔ آپ ملے، زار و قطار روئے، حالات بتائے۔ اب حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں زید کو لے جاتا ہوں۔ فرمایا اگر زید جانا چاہے تو چلا جائے، میں اس کے عوض پیسے نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا یہ حضور شفیہ پیش کرتے ہیں، جو اس کی قیمت آپ کہتے ہیں ادا کر دیتے۔ فرمایا میں قیمت نہیں لوں گا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ حضرت زید نے دیکھا نا تو رونے لگے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں دامن مصطفیٰ چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ میں دامن مصطفیٰ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرے والد کو کہا والد میں آپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنی والدہ کو جو میں ابھی تک ملا بھی جن سے نہیں، میں ان کو تو چھوڑ سکتا ہوں مگر حضور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حضور کا حسن اخلاق کا شاید حضرت اعلیٰ حضرت نے یہاں لکھا ہے نا، تیرے ٹکڑوں میں پھلے ہیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں آپ کا دامن چھوڑ کے، ہم نہیں چھوڑنے والے۔ حضرت زید بن حارثہ کی جو محبت دیکھی نا حضور نے، تو حضرت زید بن حارثہ کی اس محبت پر حضور نے محبت سے ارشاد فرمایا یہ جو زید ہے اعلان کر دیا گیا ہے، حاضرین گواہ ہو جاؤ، حرم کے تمام لوگ گواہ ہو جاؤ، آج سے زید میرا غلام نہیں رہا بلکہ میں نے اسے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ تو لوگوں یہ میرے حضور کا حسن اخلاق ہے۔ بلکہ حضور کا طائف میں تبلیغ کرنا، طائف میں آپ پتہ ہے وہ پتھر مارے جانا میرے حضور کو، مگر حضور کا حسن اخلاق دیکھیے، فرشتے پہاڑ کے آتے ہیں، مالک کہتا ہے ابھی آپ پر ظلم کرنے والے، آپ حکم فرمائیں کہ 2 پہاڑ ملا دیے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، ان کو نہ کچھ کہا جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں ملا دیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، میں ان کی نسلوں میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جو ایمان لائیں گے۔ تو معزز شام، یہ بھی میرے حضور کا حسن اخلاق ہے کہ پتھر مارے جا رہے ہیں، پاؤں لہو لوہان ہو چکے ہیں، جسم لہو لوہان ہو چکا ہے، مگر حضور نبی رحمت شفیع معظم نے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ مکے کی وہ مائی جو کہتی تھی کہ میں یہاں سے شفٹ کر رہی ہوں، سامان اٹھایا بائیں رکھا ہوا، حضور نبی رحمت شفیع معظم کو گزر ہوا تو کہتی ہے حضور
اے نوجوان تم ایسا کرو مجھے اس علاقے سے باہر لے جاؤ، وہ تھوڑا دور اتار آؤ، میں نے یہاں سے دور جانا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم نے سوال نہیں کیا، آپ نے گٹھڑی اٹھائی سر پہ رکھی، فرمایا میں تو جانا کیوں چاہتی؟ اب پوچھا جب چل پڑے ساتھ ساتھ تو پوچھا میں تو جانا کیوں چاہتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا یہاں ایک بندہ رہتا ہے جو اس کو دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں لات اور منات سے منع کرتا ہے، ہمیں خداؤں سے منع کرتا ہے، ان کی پوجا سے منع کرتا ہے۔ حضور نے کوئی سوال نہیں کیا، حضور نے گٹھڑی اٹھاتے اٹھاتے مکے سے باہر لے گئے، مکے سے باہر جا کے کہا مائی نے کہا یہاں اتار دے۔ حضور جب اتاری نا کہا مائی نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا جس کے بارے میں کہہ رہی تھی میں وہی محمد ہوں۔ کہا حضور اگر یہ حسن اخلاق ہے تو پھر مجھے کلمہ بھی پڑھائیے گا۔ معزز سامعین احتشام، آج کی اس ساری ویڈیو کا لب لباب یہ ہے، ان تمام احادیث حضور کو میں یہاں پر کئی اور احادیث پیش کر سکتا ہوں۔ حضور کے مسلمانوں کے ساتھ حسن اخلاق کیا تھا، یہودی دیکھ کر حضور کے حسن اخلاق کو کیا معاملہ کر لیتے تھے، کئی احادیث کا انبار ہے حضور کے حسن اخلاق پیش کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے حسن اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کیا، خلق عظیم دیا ہے۔ معزز سامعین احتشام، ہم حضور کا امتی خود کو کہتے ہیں، ہمیں حضور کا امتی ہونے کے ناطے یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں حضور کی سیرت بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔